مزنہ کو روتے دیکھ ثنایا بیگم بھاگتی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا ہے مزنہ، میری بچی، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ثنایا بیگم متفکر سی اسے دیکھتے استفسار کرنے لگی تھی۔ موم وہ کیوں نہیں پیچھا چھوڑ دیتا میرا، پہلے ہی میں خود پر ضبط کر کے باہر نکلی تھی، لیکن وہ میرے سامنے آ کر مجھے کمزور کر رہا ہے۔ میں اسے اپنا بیٹا کبھی نہیں دوں گی، اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ پائے گا وہ۔ ہم اسی ہفتے دبئی چلے جائیں گے۔ مجھے اس شخص پر بھروسہ نہیں کہ میرا بچہ مجھ سے چھین لے۔ میرے پاس مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ وہ روتی ہچکیوں سے کہتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مزنہ کچھ نہیں ہوگا میری بچی، کوئی تم سے مصطفیٰ کو نہیں چھین سکتا۔ اس کی حالت گہر ہوتی جا رہی تھی، سارے جسم کا خون مانو چہرے پر آ گیا ہو۔ سرخ قندھاری ہوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ ثنایا بیگم تو اس کی گہر ہوتی حالت پر بھونچکا رہ گئی تھی، اسے سینے میں بھیجتی، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتی۔ وہ لرزتی آواز میں اسے خاموش کروانے لگی، میری جان، تمہاری ماں ہے نا، اپنے بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں، برائے لہجے میں کہتی ہوئی وہ اپنی نم ہوتی آنکھیں جھپکنے لگی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کا اپنا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ماں سے لپٹی کسی چھوٹی بچی کی مانند لگ رہی تھی جو دنیا کی بھیڑ سے بچنے کے لیے ماں کے آنچل میں آ سماتا ہے۔ اپنی لازوں سے پلی بچی کا دکھ انہیں بھی اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ کب دیکھی تھی ان کی بچی نے ایسی تکلیف؟ اس پر تو مصطفیٰ کمال نے کبھی آنچ تک نہ آنے دی، اس شخص نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہم کل ہی دبئی کے لیے نکل جائیں گے۔ مزنہ کے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی وہ پختہ لہجے میں کہتی، اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ اسے اٹھا کر کاؤچ پر بٹھایا اور ملازمہ کو پانی لانے کا کہتی وہ سوئے ہوئے مصطفیٰ کو اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا تھا۔ مزنہ نے سوئے ہوئے مصطفیٰ کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ نیند میں ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ موم، اسے مجھ پر ترس کیوں نہ آیا، اسے کیوں نہ میرا احساس ہوا؟ وہ تب کہاں تھا جب میں اکیلی ہسپتال میں پڑی تھی؟ اب اپنی اولاد یاد آ گئی۔ جب دوسری بیوی کے ساتھ حویلی میں خوشیاں منا رہا تھا تب کیوں نہ اسے خیال آیا کہ اتنے سال کے بعد ہمیں خوشی ملی ہے، اور اب کہتا ہے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ میں اپنے لیے تو اسے معاف کر دوں، لیکن اپنے بابا کے لیے میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے میرا کل سرمایہ چھین لیا ہے، اسے اپنے خاندان کی مجبوری کی پڑی ہے، لیکن میں نظر نہ آئی کہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تھکن سے چور لہجے میں کہتی اپنے شہزادے کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ موم، کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ ایک بچے سے اس کا باپ چھین کر میرا بچہ باپ کی کمی محسوس کرے گا؟ بے شک میں اسے جتنا بھی پیار کیوں نہ دے دوں۔ اس کا دماغ مکمل طور پر الجھا پڑا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کے فیصلے سے اب اس کی جان، اس کے شہزادے کی زندگی جڑی ہے، اور اس کا ایک غلط فیصلہ اس کے بچے کی زندگی پر اثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ثنایا بیگم سے دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے بولنے کی منتظر تھی، کیونکہ اس نے بھی تو اس پر ظلم کیا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے، اس کی ہر بات پر بے وقوفوں کی طرح ایمان لانے والی، اور اس نے کیا کیا؟ اسے اکیلا چھوڑ دیا، اسے بیچ راہ میں تنہا کر دیا تھا۔ اپنے خاندان کی محبت میں وہ کہاں تھی اس سب میں؟ اس کی تکلیف کا ایک بار بھی نہ سوچا اس ظالم نے۔ اس کا دل اس کی جانب کبھی مائل ہونے لگتا؟ اس نے آج تک اس کے علاوہ کسی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، اس کے ساتھ محبت سے رہا تھا، اسے عزت دی تھی، لیکن ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ وہ سب کچھ بھول گیا تھا؟ کون سا روپ تھا یہ آبان چودھری کا جو اب اس کے سامنے آشکار ہوا تھا؟ یہ مجبوری تو نہیں تھی، پھر کیا تھا آخر؟ یہاں اس کی سوچوں کی تنابیں ٹوٹنے لگتی تھیں اور اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ اس کی تمام سوچیں یہاں آ کر دم توڑ جاتی ہیں، پھر اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی پڑی تھی جب ثنایا بیگم نے بولنا شروع کیا، تمہیں کہاں لگا مزنہ کہ تم غلط ہو؟ وہ خاموش رہی، وہ ایک گہرا سانس خارج کرتی گویا ہوئی تھی۔ بے شک وہ تمہارے ساتھ اتنے سال ٹھیک رہا، وفا کی تمہارے ساتھ، لیکن آخر میں کیا کیا؟ تمہیں دھوکہ دے دیا۔ اس کی محبت کہاں تھی جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے؟ اگر اتنی ہی تکلیف ہوتی تو نکاح ہی نہ کرتا، اور اگر مجبوری میں کر لیا تھا تو رشتہ نہ آگے بڑھاتا۔ جن کا رشتہ مجبوری میں ہوتا ہے نا، وہ یوں تعلق نہیں بڑھاتے۔ نکاح کر کے بچہ پیدا کرنے چلا ہے اور اب سب کو مجبوری کا نام دے رہا ہے۔ اگر ابھی بھی سب معلوم نہ ہوتا تو وہ کبھی تمہیں خود نہ بتاتا، بلکہ ایسے ہی ایک دوسرے نکاح کو چھپا کر رکھتا۔ وہ اپنی ہوس کو مجبوری کا نام دے رہا ہے،
مانا کہ شادی گھر والوں کے زور کی بنا پر کر لی، لیکن اسے چھپایا کیوں؟ ایک بار تمہیں بتاتا تو صحیح، لیکن اس نے نکاح کو گناہ کی طرح چھپا کر رکھا۔ وہ غلطی پر تھا، اس لیے میرے نزدیک تم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح کے مرد کو چھوڑ دینا چاہیے جو خود فیصلہ ہی نہ لے سکتا ہو۔ با اختیار تھا، چھوٹا بچہ تو نہیں، اتنا بڑا بزنس چلاتا ہے، ہوشیار ہے، کیسے گھر والوں کی باتوں میں آ گیا۔ سب جھوٹ، دھوکہ فریب ہے، اب ناٹک کر رہا ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہ سچ لگتا ہے اور اگر تم اسے معاف کر کے ایک موقع دینا چاہو، میں تب بھی تمہارے فیصلے میں ساتھ ہوں۔ جس حال میں میری بیٹی خوش ہے اس میں میں بھی خوش۔ وہ اس کی ڈھارس بندھاتی ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھتی، سر ہلاتی، دل پر پتھر رکھ کر ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ جانے کیوں دل اس ظالم سیاد کی جانب ہمک رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ مزید دوہری اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ اس نے آج ارادہ کر لیا تھا کہ اس شخص سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کا سایہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس شخص نے اسے جیتے جی مار دیا، وہ بھی اسے جدائی کی مار مارے گی۔ اس کا اس وقت طلاق لینے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں محبت تو تھی۔ عورت ایسے ہی تو نہیں بنتی، اللہ پاک نے اسے تمام احساسوں کی مٹی سے گوندا ہوتا ہے۔ وہ جتنی نرم دل اور احساس والی ہوتی ہے، مصیبت آنے پر اتنی ہی سخت اور مضبوط بن جاتی ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، بلکہ اسی مرد کی پسلی سے بنی ہے۔ وہی اس کا محرم ہوتا ہے، کیونکہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، اسے اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، اسی سے محبت کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ مرد اس عورت سے بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ دردناک المیہ ہے کہ مرد مکمل ملنے والی چیز سے جلد اکتا جاتا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آبان چودھری اس سے اکتا گیا تھا جو دوسری جانب رخ کر گیا۔ وہ شدید اشتعال میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس نے کمرے کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی، ہر چیز تباہ کرتا۔ آخر میں وہ چیختا، اپنے بال نوچتا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی ان چیزوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، وہ بکھر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے، اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً اس نے حامی بھر لی۔ اس کا ارادہ ابھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کا نہ تھا۔ پہلے وہ مرنا سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر اس کا جو رد عمل ہوتا وہ اس کے مطابق آگے فیصلہ لیتا، لیکن اسے خود علم نہ ہوا کہ وہ کیسے بیٹھ گیا اور اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ وہ مزنہ کو کھونے کی ڈر کی وجہ سے خاموش رہا، اسے یقین تھا کہ وہ اسے سمجھا لے گا، اس کا رد عمل سخت ہوگا، لیکن اتنا شدید ہوگا۔ اسے اس بات کی توقع نہ تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کی بات کرے گی۔ جو لڑکی اس کے بغیر سانس نہیں لیتی، وہ اس سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے؟ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے اوور کانفیڈنٹ کر دیا تھا، اور وہ اس سے سب چھپاتا چلا گیا۔ اسے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن پچھتاوے کے سوا اب کچھ نہ رہا تھا۔ اسے چھوڑ چکی تھی، یہ بات وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بکھرے سے حلیے میں وہ بالوں کو مٹھی میں نوچے، آنکھوں میں نمی لیے فرش پر دو زانو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ اس کی سماعت میں گونج رہا تھا، اور اسے اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کہی ایک ایک بات اس کا سانس روکنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ کل دوبارہ شاہ ولا جانے کا ارادہ کرتا اٹھا تھا۔ وہ کسی صورت اپنی بیوی بچے سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ راضی کر لے گا اس بے مہر کو۔ وہ بے بس سا ایک امید کے تحت اٹھا تھا، یہ جانے بغیر کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو اس کی۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے سوائے نور العین اور حمنہ بیگم کے۔ وہ دونوں تو ابھی تک سکتے میں تھی۔ نور العین کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آبان اسے طلاق دینے کی بات کر سکتا ہے۔ امی، آپ نے سنا وہ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ اگر آج کچھ ہو جاتا تو؟ نور العین خوفزدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، وہ شہری لڑکی بہت چالاک ہے، تم ہی اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اب دیکھ لو، طلاق دلوانے والی تھی، وہ نخوت سے کہتی کچھ سوچنے لگی تھی۔ ابھی اس نے اپنا بیٹا دیکھا نہیں تو کیسے تیور بدل گئے، طلاق دینے پر آ گیا تھا، اور کل کو اس کا بیٹا اس کے قریب ہوا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟
اپنی اولاد کے لیے وہ تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر مزنہ نے واپس آنے کی شرط رکھی تو پھر نورالعین اس طرح بھی کیفیت میں گری انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، پھر کیا ہوگا امی؟ میرا کیا ہوگا؟ میرے ہوتے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، بس تم دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں اس مزنہ اور اس کے بچے کے ساتھ۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتے اٹھی تھی، چلو تم بھی اپنے کمرے میں، بہت وقت ہو گیا ہے، میں اپنے کمرے میں جاؤں گی۔ مجھے اس وقت آبان سے خوف آ رہا ہے، مجھے کچھ کہہ دیا تو بہتر ہے ابھی اس کی نظروں سے اوجھل رہو۔ میں دیکھتی ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھتا جلدی سے اپنا فون لیتا ہارون کو کال کرنے لگا تھا۔ دوسری جانب ہارون بیل کی آواز سے جاگتا، نیند میں ہلکی آنکھیں کھولتا، اسکرین پر جگمگاتا اس کا نام دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ فون یس کرتے اس نے پریشانی سے استفسار کیا، خیریت ہے آبان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ رات کے اس پہر اس کی کال دیکھ کر وہ متفکر ہوتا پوچھنے لگا تھا، یار سب ختم ہو گیا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اب سب تباہ کر دیا، میرا بچہ، میرا بیٹا، اس نے مجھے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا، وہ مجھے مار چکی ہے یار، وہ کہتی ہے میں اس کے لیے مر گیا ہوں۔ وہ کرمزدہ لہجے میں اسے سب بتاتا چلا گیا تھا۔ ہارون اپنے دوست کے غم کو سنتا خود بھی متفکر ہوا اور اپنی چپ کو توڑتا گویا ہوا، میں نے تجھے پہلے کہا تھا آبان، دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوبتا ہی ہے، لیکن تو نے ایک نہ سنی۔ اب تو اپنا کیا ہی بھگت رہا ہے، جو بیج تو نے بویا تھا وہ کاٹنا تو پڑے گا۔ عورت اگر احساس کرنے والی جتنی نرم دل ہوتی ہے نا، تو وقت آنے پر اس سے سخت جان بھی کوئی نہیں۔ جو عورت ماں بننے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، تجھے کیا لگتا ہے وہ کمزور ہوگی؟ اور مزنہ بھابھی تو ویسے ہی ایک بزنس وومن ہے، میں تجھے کہتا رہا اپنے گھر والوں کی باتوں میں نہ آ، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی، تو نے سونے کو مٹی سمجھ کر پھینک دیا اور مٹی کو سونا بنانے چلا تھا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے میرے یار، اب جب وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا تو تجھے خیال آ گیا کہ تو غلطی پر تھا، لیکن اب کیا فائدہ پچھتاوے کا؟ اس کا تو سب کچھ تو تھا نا، تو نے مڑ کر اسے دیکھا نا کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ اس کا باپ صدمے سے مر گیا، اس کی ماں ہسپتال میں مر رہی تھی شوہر اور بیٹی کے غم میں، وہ معصوم لڑکی تیرے دھوکے سے کوما میں جانے والی تھی۔ یار کیا کیا بتاؤں تجھے میں، ایک پل کے لیے تو میرا اپنا دل کیا تھا کہ تیرے جیسا شخص اس پیاری لڑکی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا بولا، جبکہ فون کی دوسری جانب بیٹھے بندے کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ماحول میں عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، وہ بالکل ساکت سا بیٹھا تھا۔ تو سن رہا ہے نا آبان؟ آخر ماحول میں پھیلی خاموشی کو ہارون کی آواز نے توڑا تھا۔ یار تو نے خود اپنا گھر برباد کر دیا۔ اس کی آواز سے آبان کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ میں مانتا ہوں میرا قصور ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں یار، ایک بار کیا مجھے معاف کر دے، تجھے تو وہ اپنا بھائی مانتی ہے نا۔ اس کو بتا میں مجبور تھا، وہ جو کہے گی وہ میں کروں گا، لیکن مجھے معاف کر دے، میرے بچے کو دیکھنے دے۔ وہ بے بس تھا، التجا کرتا آنکھوں میں نمی لیے بولا، جبکہ ہارون اس کی رنجیدہ آواز سے اس کا نم لہجہ محسوس کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیتا بولا تھا، تو صبح آ یہاں، پھر مل کر جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، آنٹی سے بھی کیا پتا بھابھی کا بھی دل نرم پڑ جائے۔ کافی وقت اس سے بات کرتا اسے تسلی دیتا رہا تھا۔ وہ فون بند کر گیا تھا اور آبان ارادہ کر چکا تھا کہ وہ مزنہ کو ہر حال میں منا لے گا۔ وہ خود کو تسلی دیتا فریش ہونے کے لیے اٹھا کہ اسے سب کے جاگنے سے پہلے حویلی سے نکلنا تھا۔ فی الحال وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کاؤچ پر بیٹھی خاموشی سے زینی کو مصطفیٰ کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ تابش اور زینب مصطفیٰ سے کھیلنے کے لیے آئے تھے۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ دونوں مصطفیٰ سے کھیلنے میں مگن ہو گئے۔ زینی مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہی تھی، محبت سے اس کے پاؤں چومتی تو کبھی ہاتھ سرشار سے وہ تابش کی گود میں مصطفیٰ کو دینے لگی جو اسے اٹھاتا ہوا ڈر رہا تھا، اور زینب کے ساتھ ساتھ ثنایا بیگم کے بھی چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ دیکھ لے مزنہ آپی، اس نے کیا بزنس سنبھالنا ہے جو چھوٹا سا بیبی نہیں پکڑ پا رہا۔ زینب جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے بولی تھی، جبکہ تابش بھی چڑھتا ہوا بولا، آپو اسے کہیں فضول میں پروفیشنل لائف کو نہ اندر لائے، وہ تو ویسے میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں، اتنا چھوٹا ہے یہ، کہیں مجھ سے گر نہ جائے۔
مزنا دونوں کو جھگڑتا دیکھ مسکراتی زینب سے مصطفیٰ کو لیتی بولی تھی، مت تنگ کرو زینب، تم دیکھنا اس کی شادی ہو لینے دو، تب اپنے بچوں کو پکڑتے اسے ڈر نہیں لگے گا۔ آپو آپ بینا، وہ چیختا، وہ صدمے سے کہتا، منہ پھلا گیا تھا۔ اچھا نہیں کرتی کچھ، یہاں آؤ میرے پاس، اسے اپنے قریب کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اب دونوں ہاتھ آگے پھیلاؤ۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھانے پر اس نے مصطفیٰ کو اس کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ یہ لو بھئی دیکھو، اب اس میں ڈرنے والی کوئی بات ہے؟ آپی یہ گر نہ جائے۔ تابش اس کو دیکھتا ڈرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں گرے گا، تم ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ پیچھے کی جانب کھسکتا وہ مصطفیٰ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ بس بہت ہوا، تمہاری ٹرن ختم، اب مجھے دو اسے، زینب تنگ پڑتی کہتی اس کی گود سے مصطفیٰ کو اٹھانے لگی تھی۔ رکو، ابھی یہ میرے پاس ہے، کب سے تم ہی کھیل رہی تھی اس سے۔ انہیں آپس میں مصطفیٰ کے لیے لڑتا دیکھ مزنا کھلکھلاتی گویا ہوئی تھی، یہ میرا بیٹا ہے، کوئی ٹوائے نہیں جو تم لوگ شور مچا رہے ہو۔ ثنایا بیگم مسکراتی بیٹی کو ہنستا ہوا دیکھ نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ مہینے کے بعد ان کی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، ورنہ تو وہ مرجھا کر رہ گئی تھی۔ ان کو آپس میں بحث کرتا چھوڑ وہ ملازمہ کو ڈنر کا کہنے چلی گئی تھی۔ زیادہ تر وہ خود ہی کھانا بناتی تھی، اور جب سے مزنا آئی تو وہ اس کی صحت کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ صبح سے آج وہ کافی میٹنگز اٹینڈ کر چکی تھی۔ وہ تھکی ہاری اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ گلاس ڈور لاک کرنے کے بعد وہ خاموشی سے کرسی سے پشت ٹکاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ خود کو بے تحاشا مصروف کرنے کے باوجود بھی اس شخص کا خیال کہیں نہ کہیں سے دماغ میں آ جاتا تھا، اور وہ ہر بار خود کو جھٹکتی۔ لیکن ایک وقت گزارا تھا اس نے اس شخص کے ساتھ اتنی جلدی تو وہ بھولنے والا نہ تھا۔ ضبط کے مارے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ آنکھیں کھولتی کرب زدہ سا سانس خارج کرتی گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس میں مزید یہاں رکنے کی سکت نہ تھی۔ اپنے سرخ ہوتے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ گلاسز لگاتی باہر نکلی۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتی وہ گاڑی میں بیٹھتی مبین ملک کو کال کرنے لگی تھی۔ ڈرائیور ایک نظر اس کے سرخ چہرے کی طرف ڈالتا واپس سے سامنے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسے فون میں مگن دیکھ کر اس نے ہارون کے سیل پر مس بیل دے دی تھی۔ ہارون کو سب اچھے سے جانتے تھے، کچھ ہارون پارٹیز میں بھی مصطفیٰ کمال سے ملتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ان کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا تھا تو اکثر اس کا شاہ ولا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسے 1-2 دن پہلے ڈرائیور ہی تمام رودات سنا چکا تھا جو شاہ ولا میں ان لوگوں پر بیتی۔ اسے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب اسے اس سب کا علم ہوا تھا۔ وہ تو مزنا کو اپنی بہن کہتا تھا، اور اس کے ہاتھ ہوتے ہوئے اس کی بہن اکیلی رہی۔ ہارون کی بیوی کینیڈین تھی، اور کچھ انتظامی امور کے باعث اسے واپس جانا پڑا تھا۔ ہارون کو جب اس کی طبیعت خرابی کا علم ہوا تو وہ بھی کینیڈا چلا گیا تھا۔ آبان سے اس دن اس کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ کینیڈا کے لیے نکل گیا۔ اس کی شادی اس کی ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ ساری فیملی کینیڈا میں رہائش پذیر تھی۔ اب جب اس کی بیوی کے ڈیلیوری کے دن قریب تھے تو وہ واپس کینیڈا چلی گئی تھی۔ اپنی بیوی بچے کی پریشانی وہ مزنا کو بالکل اگنور کر گیا۔ کل جب اس کی واپسی ہوئی تو اسے شدید افسوس ہوا، یہ جان کر جو ڈرائیور نے اسے بتایا وہ آبان کے ساتھ شاہ ولا جانا چاہتا تھا کہ کچھ تو بہتری ہوگی دونوں کے رشتے میں۔ وہ مانتا تھا کہ آبان بہت غلط کر چکا ہے، لیکن اسے امید تھی کہ مزنا اسے معاف کر دے گی۔ اسی امید کے تحت اس نے آبان کو گھر بلایا تھا۔ جاری ہے دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔